الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک اما نوالہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس پھر ایک بار حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 97 ہے، قُلْ مَنْ قَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل کا دشمن کون ہے؟ بے شک جبریل نے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا، جو ہر اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، انتہائی دلچسپ شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ میں جبریل علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر کیوں کیا گیا اور کن لوگوں کی دشمنی کا ذکر کیا گیا، یہ ائمہ کرام مفسرین عظام کی تصحیحات کی روشنی میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہود کی جماعت آپ سے چند سوالات کے لیے اکٹھی ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات پوچھنا چاہتے تھے، تو یہود کی اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمارے 4 سوالات کے جوابات بے عین ہی وہی دیں جو کہ ہمارے علم میں موجود ہیں، اور نبی آخر الزمان کے شایع نشان ہیں کہ وہی ان کے جوابات دے سکتا ہے، تو یقیناً ہم آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ پہلا سوال کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز خود پر حرام کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور رحم مادر میں بچے کی پیدائش کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ تیسرا سوال، اس نبی امی کی نیند کا عالم کیا ہوگا؟ چوتھا، فرشتوں میں اس نبی کا مددگار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے عہد دو اس بات کا کہ اگر میں وہی جوابات دوں جو حقیقت پر مبنی ہوں تو تم میری تصدیق اور میری تائید کرو گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے۔ یہودیوں نے اس بات کا عہد کیا کہ آپ اگر وہی جوابات دیں گے جو حقیقت پر مبنی ہوئے اور صحیح جوابات ہوئے تو ہم آپ کی تائید و تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر کون سی چیزیں حرام کر رکھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طویل عرصے کے لیے بیمار ہوئے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت عطا فرمائی
تو سب سے زیادہ پسندیدہ طعام اور اپنا سب سے پسندیدہ مشروب خود پر حرام کر لیں گے۔ تو انہوں نے اونٹوں کا گوشت اور دودھ خود پر حرام کر لیا، کیونکہ یہ دونوں ان کی پسندیدہ غذائیں تھیں۔ یہودیوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ، ان دونوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ مرد کا نطفہ گاڑھا اور عورت کا نطفہ پتلا زرد ہوتا ہے، اور جو غالب آ جائے اسی کے مطابق بحکم پروردگار بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ مرد کا نطفہ غالب آئے تو بچہ نر پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ غالب آ جائے تو پھر بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہودیوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، کیا تمہیں معلوم نہیں اس امی نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا؟ یہود کہنے لگے ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا مددگار جبریل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پیغمبر بھی بھیجا اس کا مددگار وہی فرشتہ ہے۔ یہودی جو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے تھے، آپ کی تائید کر رہے تھے، آپ کی مخالفت پر اتر آئے اور کہنے لگے ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر اترتا تو ہم آپ کی تائید و تصدیق کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ جبریل علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ تم جبریل علیہ السلام سے دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب اتارا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا، اور ایک بچہ جس نے بیت المقدس کو ویران کرنا تھا اور یہود کو قتل کرنا تھا، بخت نصر، اس کو جبریل علیہ السلام نے ہمارے ہاتھوں سے بچا لیا، اور وہ بچہ بڑا ہو کر ہم پر غالب آیا اور اس نے بہت سے یہودیوں کو نقصان پہنچایا، لہٰذا ہماری جبریل سے دشمنی کی بڑی وجہ یہی ہے۔ تو اس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ جبریل نے جو کام بھی کیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو اس کام پر مامور کر رکھا ہے۔ اور ایک اور شان نزول، یہ بھی دلچسپ شان نزول ہے، جس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے اور اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک یہودیوں کی عبادت گاہ میں اکثر و بیشتر تشریف لے جاتے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق گفتگو کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق انہیں کہتے کہ وہ اس کی تصدیق اور تائید کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کہنے لگے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والے فرشتے کا نام جبریل نہ ہوتا تو ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں فرشتوں کو، ایک میکائیل اور ایک جبرائیل، کیونکہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترتے تو ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کرنے کی بڑی وجہ جبریل علیہ السلام کا وحی لے کر اترنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں یہودیوں سے کہا کہ تم جبریل اور میکائیل دونوں کے مقام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ ایک اللہ کے عرش کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پھر جبریل اور میکائیل سے عداوت، آپس میں کیسے عداوت رکھ سکتے ہیں؟ اور میکائیل جبریل کے دشمنوں کو کیسے دوست رکھ سکتے ہیں؟
جو ان کا دشمن ہوگا وہ ان دونوں کا دشمن ہوگا، اور اس سے خدا کیسے دوستی رکھے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تاکہ سارا ماجرا جو ان کا یہودیوں کے ساتھ گفت و شنید ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر سکیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام پہلے ہی وحی لا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ تبارک و تعالی نے تیری وحی کے ذریعے موافقت فرمائی ہے۔ دو واقعات ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ مفسرین میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں ان دونوں روایات میں تطبیق یوں دیتے ہیں کہ ممکن ہے دونوں واقعات اکٹھے ہوئے ہوں، ادھر یہود کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی ہو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودیوں کی عبادت گاہ میں گئے ہوں، اور اس کے فوراً بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مزید ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی کتاب، یہودیوں کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم سے آپ پر قرآن اتارتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ایمان والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور بشارت قرآن ہے، بشارت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم فرقان حمید یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اترتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نزول قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی پر مامور کر رکھا ہے، اور وحی روح کی غذا ہے، اور میکائیل علیہ السلام ان کو خوراک، اجناس اور فصلوں پر اور درختوں پر رزق کے معاملے پر اللہ تعالیٰ نے مامور کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں جو جبریل علیہ السلام کا ذکر مقدم کیا گیا وہ اسی وجہ سے ہے کہ جبریل وحی لاتے ہیں جو روح کی غذا ہے، اور میکائیل کا تعلق جسمانی غذا کے ساتھ ہے، اور روحانی غذا جسمانی غذا سے مقدم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں جبریل علیہ السلام کا ذکر میکائیل علیہ السلام کے ذکر سے مقدم فرمایا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید جبریل علیہ السلام اگر چلائے، لیکن یہود کو پھر اس بات کا احساس کروایا گیا کہ قرآن کریم تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جبریل سے تمہاری دشمنی کیا معنی رکھتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور بشارت ہے۔ اچھا، قرآن کریم کو یہاں پر ہدایت مومنین کے لیے قرار دیا گیا، جبکہ اس کا نزول تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہوا، اس کا نزول ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ہدایت صرف مومنین کے لیے۔ تو اس پر ہم سیر حاصل گفتگو ھدی للمتقین کے تفسیر میں کر چکے، لیکن اجمالی طور پر پھر میں اس مقام پر دوبارہ ایک بات کرتا چلوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کا فیض عام ہے، لیکن استفادہ کرنے والا فقط وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان کی شمع روشن کی ہو۔ جیسے کہ بارش ساری روئے زمین پر برستی ہے، لیکن بارش سے فائدہ لینے والی زمین فقط زرخیز زمین ہوتی ہے، بنجر زمین کبھی بھی بارش سے فائدہ اور استفادہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ھدی للمتقین اور وہدی وبشری للمؤمنین یہ تقریباً آیات مترادفہ ہیں، مترادف آیات ہیں، ایک ہی جیسا معنی رکھتی ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہم جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آیت کا اسلوب بدلا گیا۔ کل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ
وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ پچھلی آیت کے شان نزول میں نے جو واقعہ نقل کیا اس میں دور تک اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم کتاب جو پچھلی کتابیں ہیں ان کو نہیں مانتے، یا رسول کا انکار کرتے ہیں، یا فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فقط انفرادی طور پر جس کا انکار کیا گیا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، لیکن آیت کا اسلوب بدل گیا کہ جو دشمنی رکھے اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، تو یہ کیوں ہوا؟ تو گویا یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو اللہ کے کسی ایک محبوب کو نہیں مانتا گویا وہ کسی کو نہیں مانتا، گویا وہ کسی کو نہیں مانتا۔ اور کمال کی بات یہ کہ اس آیت کا اسلوب جو شروع میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کل سے ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ گویا جبریل علیہ السلام کا دفاع جب کروایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کہہ کر آپ سے دفاع کروایا گیا، تاکہ اللہ کے محبوبوں کی دفاع کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ اور ایک کا انکار کرنا گویا سب کا انکار کرنا ہے۔ بعض لوگ آج بعض صحابہ کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فقط حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مانتے ہیں، اور دیگر صحابہ کے لیے وہ نازیبہ الفاظ اور نامناسب گفتگو کرتے ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی عقیدہ ہماری اصلاح اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بات قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ کسی ایک کا انکار کرنا گویا سب کا انکار کرنا ہے۔ وہ میکائیل کو مانتے تھے لیکن جبریل کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، اور نہ ہی جبریل اور میکائیل کو مانتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ کے کسی محبوب کے ساتھ بغض رکھنا یا کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا گویا اللہ تبارک و تعالی کے تمام ادیان اور تمام کتابوں اور تمام رسولوں کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آج بھی بعض گمراہ فرقے اللہ کے ولیوں کی تحقیر اور ان کی شان میں تنقیص کرنے کے مرتکب پائے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے واضح پیغام ہے، جو اللہ کے کسی محبوب کی شان میں کمی کرے، تنقیص کرے، اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ہی نہیں مانا، کتابوں کو ہی نہیں مانا، انبیاء کی رسالت ہی کو نہیں مانا، کیونکہ جس چیز کا تعلق اور علاقہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہے۔ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ مشہور و معروف نہیں؟ قرآن کریم میں انشاءاللہ جب وہ اپنے مقام پر آئے گا اس پر سیر حاصل بحث کی جائے گی کہ جب اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو اس کی ٹانگیں کاٹنے کے باعث کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ تو یہ ایک اونٹنی جس کا تعلق اور ایک نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ بغض رکھنے اور دشمنی رکھنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے پوری قوم کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو خود سوچئے جو قومیں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے دشمنی رکھتی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کہاں سلامت رہنے دیتا ہوگا۔ اور دوسرا، پچھلی آیت مبارکہ کا اس سے ربط بھی ہے، اور ایک ضمنی بات جو میں عرض کرنا بھول گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بھی سامنے آئی کہ حضرت عمر نے جبریل امین کے متعلق یہود کو جو کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم میں بعینہ ہی
ویسی ہی آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا، اور آیات مبارکہ کا آپ کی رائے کے موافق ہونا یہ پہلی بار نہیں تھا، قرآن کی کثیر آیات آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کل من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو دشمنی کرے جبریل کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، حالانکہ ایک فرشتے کا ذکر تھا، اللہ نے فرمایا وہ سارے فرشتوں کے دشمن ہے، ورسولہ، اور رسولوں کے دشمن ہے، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے۔ جبریل کا ذکر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یقین جبریل علیہ السلام وہی لانے پر مامور ہیں جو روح کی غذا ہے، اور میکائیل علیہ السلام بدن کی غذا کے لیے مامور ہیں، اور روح کی غذا بدن کی غذا پر مقدم ہے اور اس سے افضل ہے، لہٰذا جبریل علیہ السلام کے ذکر کو میکائیل علیہ السلام کے ذکر پر فضیلت اور تقدم دیا گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کو کافر کہا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے کا، اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب فرشتے کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس آیت میں ایک پیغام یہ دیا کہ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ دو چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا کہ ایک جو شخص سود کھائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور ایک جو شخص اللہ کے محبوب ولیوں سے بغض رکھے اللہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور ولی کا مقام صحابہ کے مقام سے کم ہے، تو پھر جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں براہ راست بلا واسطہ یا بالواسطہ تنقیص کا مرتکب ہوتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وَمَلَائِکَتِهِ کہہ دیا تو پھر جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا پھر انفرادی طور پر ذکر کیوں کیا گیا، حالانکہ لفظ ملائکہ کے عموم میں یہ دونوں شامل ہیں؟ تو اس کا جواب علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، ان فرشتوں کے شرف و مقام اور ان کے بلند مرتبت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر الگ سے کیا تاکہ ان دونوں کا انفرادی مقام بھی معلوم ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اے رسول ہم نے آپ پر روشن آیتیں نازل کی، سوائے نافرمانوں کے ان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھا، اس کے جواب میں ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور نہ ہی آپ پر کوئی واضح نشانی اتاری گئی جس کی بنیاد پر ہم آپ کی پیروی کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مذکورہ آیات میں بینات کا معنی ہے واضح اور حلال و حرام اور حدود و احکام کی تفصیلات کے ساتھ نشانیاں۔ یکفر بہا کا معنی ہے ان نشانیوں کو فاسقین جھٹلائیں گے۔ فاسقین سے مراد جو ہماری فرما برداری سے نکل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ہماری فرما برداری سے نکل گئے۔ أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان ہی سے ایک گروہ نے توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے وہ وعدے بیان کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان سے لیے گئے تھے، اور یہ بات کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے، تو مالک بن سیف پکار اٹھا کہ ہم سے کوئی وعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لیا گیا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول کیا کہ یہ اپنے وعدوں کو بھلا چکے جو ان سے ان کے انبیاء نے لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ ان نشانیوں کا موجود ہونا اور اپنے انبیاء کے ساتھ اس بات کا عہد کرنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار
تائید تصدیق کریں گے، لیکن اس مقام پر آ کر مالک بن سیف اور دیگر یہودیوں نے اس بات کا ہی انکار کیا کہ ہم نے کوئی عہد نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسا رسول تشریف لایا جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والا تھا، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اسی طرح اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول آئے تو اس رسول سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصدق لما معاہم، جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، تو اس سے مراد تورات کی صحیح ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو ایک فریق نے اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، یعنی تورات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اور بشارتیں تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت کے وقت انہوں نے تورات کے احکام ماننے سے بھی انکار کر دیا، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی نہیں۔ گویا اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جانتے ہوئے انجان بننا، کیونکہ پہلے ہم پڑھ کر آئے، پچھلی آیات میں ہم نے تفسیر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا وہ پہچانتے نہیں، یعنی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر گئے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نشانیوں سے متصف ہیں، ان تمام علامات کے ساتھ مبعوث کیے گئے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون ما يضرهم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور یہود اس جادو کی پیروی کرتے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور ان کی حکومت میں پڑھتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں اتارا گیا، حالانکہ وہ کسی کو جادو نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ اس سے کہہ دیتے ہم تو ایک آزمائش بن کر آئے تو تم کفر نہ کرنا۔ پھر یہود ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھ لیتے جس کے ساتھ ایک آدمی اور اس کی بیوی میں تفریق کر دے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے سوا اللہ کے اذن کے، اور یہود وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان ہی دیتی، نفع نہیں دیتی، اور انہیں معلوم ہے کہ جو شخص جادو حاصل کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، کاش وہ جانتے۔ طویل آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102، ایک طویل آیت مبارکہ جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہود کی تہمت اور جادو کی اصل، اس کے مقاصد اور ان دو فرشتوں کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر جادو سکھاتے کہ ہم فقط تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے، لیکن بہت سے بدبخت
یہ بات سننے کے باوجود بھی جادو کے اندر دلچسپی لیتے اور اسے سیکھتے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک سیاہ کارنامے کا مزید ذکر ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آیات کا تسلسل اور یہودیوں کی بد اخلاقیاں، بد عہدیاں، اللہ کی نافرمانیاں، یہ تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر چلتی جا رہی ہیں۔ اب یہودیوں کی ایک اور بری حرکت کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور نافرمانی اس انداز سے کی کہ یہ لوگ جادو کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں لوگوں پر پڑھتے تھے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی جا سکتی ہیں کہ شیاطین آسمان سے فرشتوں کی باتیں سنتے اور اس کے ساتھ اپنی جھوٹی باتیں جوڑ کر عاملین کو اور انسانوں کو بتاتے اور وہ انہیں کتابوں میں لکھ دیتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ سب کتابیں ضبط کر کر اپنی کرسی کے نیچے دفنا دیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو شیطان نے لوگوں کو بتلایا کہ فلاں جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ دفن ہے جس کے بلبوتے پر آپ لوگوں پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اسے نکالا تو وہ جادو تھا، چنانچہ جادو لوگوں میں پھیل گیا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس الزام کو دور کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں شیاطین یہ جادو پڑھا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو ضبط کر کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا تھا تاکہ جادو کو مزید فروغ حاصل نہ ہو سکے، جادو مزید نہ پھیلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو یہ گویا اس طرف اشارہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا، اس کے پیچھے جادو کا کوئی بھی ہاتھ یا جادو کا کوئی بھی کردار نہیں تھا۔ یہ فقط اور فقط شیاطین کا عمل ہے جادو کرنا اور جادو کو فروغ دینا، یہ شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت یہ جادو کے بلبوتے پر قطعاً نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام یہودیوں میں اتنا شہرت پا چکا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہود اس بات کا برملا اقرار کرتے تھے کہ خدا کی قسم وہ ایک جادوگر تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ نے اس کے رد میں آیات اتاری، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے کا عمل شیاطین کی طرف منسوب کیا ہے، اس کا سیدنا سلیمان علیہ السلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ کیسے کفر کر سکتے ہیں یا وہ کیسے شیاطین کے معاملے میں ان سے معاونت لے سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، ہاں شیاطین کفر کرتے تھے اور لوگوں کو سحر جادو سکھاتے تھے۔ جادو کیا چیز ہے اور جادو کی تعریفات علماء کرام نے کیا کیا بیان کی ہیں۔ جادو اصل میں چند کلمات کے ذریعے شیطان کا تقرب حاصل کرنا اور اس کے ذریعے کسی انسان کے جسم میں چند تبدیلیاں رونما کر دینا، یعنی صحت مند انسان کو جنون کی کیفیت میں مبتلا کر دینا اور صحت مند انسان کو بیمار کر دینا یا اس کے جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونما کر دینا جو اس کی صحت کے منافی ہوں۔ یہ شیاطین کی مدد سے یا جنات کی مدد سے کیا جانے والا ایک عمل ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر ایک اس کی جامع تعریف فرمائی اور ایک اچھی تعریف فرمائی کہ کوئی شخص خود کو خبیث النفس کر کر اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کر اور اللہ کے ذکر سے دور ہو کر اور شریعت کا انکار کر کر اپنے آپ کو ایسے معاملات میں ملوث کرتا ہے جس سے شیاطین اور اس کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ وہ شیاطین سے بآسانی مدد لے سکے۔ پھر شیاطین
چند کلمات کے عوض اس کی مدد کرنے پر تیار اور آمادہ ہوتے ہیں۔ ان کلمات کا عمومی طور پر شرکیہ ہونا، یہ علماء کرام نے بیان کی، یہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، لہٰذا جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے کلمات اور ایسے سحر کے لیے قول اور اقوال ایسے بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں کا انکار واضح طور پر ہو جاتا ہے۔ تو سحر اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم نے جادو کرنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے اثرات بھی کچھ حد تک ظاہر ہوئے، لیکن ان اثرات کا دائرہ کار دین کی تبلیغ تک نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دینی معاملے میں خلل پیدا نہیں ہوا، بس فقط آپ کی طبیعت میں کچھ خرابی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کا نزول فرمایا۔ جادو کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ جادو سے متاثر ہوں ان کے لیے آیت الکرسی اور معوذتین اور سورہ طارق کا ورد کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند اور سود مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ معصور دعائیں بھی منقول ہیں جن کے پڑھنے سے جادو کی تاثیرات میں بہت حد تک کمی ہوتی ہے۔ جدید دور میں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار کرنا قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ قرآن کریم نے جادو کا ذکر بھی کیا اور اس سے ہونے والے نقصانات کا ذکر بھی فرمایا۔ گویا اس میں جو بھی تاثیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہے کہ شیاطین کسی انسان پر قادر نہیں ہو سکتے مگر جب اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا عوارض بشریہ ہے، ایک انسان اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے لبید بن عاصم کا ذکر کیا، یہ صحیح بخاری، صحیحین اور سیاستہ کی دیگر معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا سحر ایک حقیقت رکھتا ہے اور انسان یہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور مجازی طور پر بعض شبدہ بازوں پر بھی سحر کا یا جادوگر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ ہاتھ کی صفائی دکھانا یا اپنے ہاتھ کی مہارت سے لوگوں کو متاثر کرنا جس میں کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات کا کوئی ذکر وغیرہ نہ ہو، تو ایسا معاملہ کرنا یہ کفر نہیں کہلاتا۔ کفر وہی معاملہ ہے جس کے اندر شیاطین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور شیاطین کی مدد لے کر کسی انسان کی زندگی میں تغیر و تبدل اور نقصانات کے معاملات وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جب سحر اپنے آپ کے اندر تاثیرات رکھتا ہے باذن اللہ تعالی، تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ اس سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے اور یہ سحر کو توڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہوگا۔ بعض احادیث کے اندر تعویذ دھاگوں کو شرک کہا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بعض شرکیہ کلمات اور غیر اسلامی کلمات کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کلمات سے شیاطین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ تعویذات یا وہ دم وغیرہ کرنا جس کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی دعائیں کی مذکورہ دعائیں، قرآن کریم کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچنے والی احادیث کی روشنی میں جو دعائیں منقول ہیں، ان پر قطعاً شرک کا اطلاق صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ بیمار ہوئیں تو آپ ایک یہودیہ سے دم کروا رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے سیدہ عائشہ کو منع فرمایا اور فرمایا ارقیہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے دم کرواؤ۔ تو گویا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دم وغیرہ کروانا یہ جائز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو سکھاتے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ یہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین پر بھیجے، اور ان دو فرشتوں نے لوگوں کو جادو کے مضمرات، اس کے نقصانات بھی بتائے۔ اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے،
ہر چیز اس کو بتاتے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی جادو سیکھنا چاہتا تو پھر اس کو جادو سکھا دیتے۔ ان فرشتوں کے متعلق مختلف تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ بعض تفاسیر کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زمین پر اترے، اللہ تعالیٰ نے ان میں مادہ شہوت پیدا فرما دیا، اور اس مادہ شہوت کے بعد ان دونوں کا معاملہ ایک زہرہ نام کی عورت کے ساتھ جڑ گیا۔ انہوں نے اس کی محبت میں شراب بھی پی اور ایک شخص کو قتل بھی کیا اور بت کو سجدہ بھی کیا، لہٰذا یہ 3 گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور ان 3 گناہوں کے سبب ان کو بابل کے اندر ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ دونوں طرف فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں کہ یہ واقعہ کیا اسرائیلیات سے ہے، اور ایک طرف علماء کرام اس واقعے کی صحت کا انکار کرتے آئے ہیں۔ امام آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاروت اور ماروت کے متعلق ان واقعات کا شدت کے ساتھ انکار کیا کہ یہ واقعات قطعاً صحیح نہیں، ان کا تعلق اسرائیلیات کے ساتھ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان واقعات کا اثبات کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ کرام سے ہاروت و ماروت کے متعلق کم و بیش اختلاف کے ساتھ یہی واقعات تفاسیر کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ان کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں۔ احتیاطی رائے اس مسئلہ کے اندر یہی ہے کہ جتنا ہمیں قرآن کریم نے بیان کیا ہم اس کو مانیں، اس پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، باقی جو مفسرین کا اختلاف ہے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرشتوں کے کسی گناہ کا ذکر نہیں کیا یا ان کی سزا کا ذکر نہیں کیا، اور ان سے ہونے والے ان کبائر کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، انہوں نے شراب پی اور انہوں نے ایک شخص کو قتل بھی کیا اور بت کو سجدہ بھی کیا، وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر صراحتاً منقول نہیں، لہٰذا عوام الناس کے لیے صرف اتنا ہی یقین رکھنا ضروری ہے جتنا قرآن کریم نے ہم تک پہنچا دیا۔ باقی واقعات صحت کے ساتھ منقول ہیں یا نہیں، یہ تو علماء کے درمیان بحث رہی ہی ہے، اور بہت سے علماء اس کا انکار کرتے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے۔ فرشتے کیا کہتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے، اپنا ایمان نہ کھو۔ اس کے باوجود لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ یہودیوں میں یہ بری عادت تھی کہ کسی کی خوبصورت بیوی پر قابض ہونے کے لیے جادو کا استعمال کرتے اور اس جادو سے کسی کی بیوی پر قابض ہو جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ، اچھا اس سے یہ بھی بات ضمنی طور پر سامنے آئی کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈلوانا اور ان کے گھر کے اندر تفرقہ ڈالنا، ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دینا، کسی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دینا، یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت سجاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔ پھر لوگوں میں اپنے کارکنان یعنی شیاطین کو بھیجتا ہے، اور شیطان کا منظور نظر وہی شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرے، اور وہ ان سے سب سے شام تک کے معاملات کی رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا کیا۔ تو مفہوم حدیث اور قصہ مختصر یہ کہ ان میں جو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا ہے، تو ابلیس اسے قریب بلا کر معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کارنامہ سر انجام دیا، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جادو نہیں، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ یہ نہیں نقصان دیتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، انسان کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ انسان کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا فرماتا ہے۔
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ جادو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں جو ان کو نقصان دے اور نفع نہ دے، یعنی انسان یہ عمل کر کے اپنے سارے نامہ اعمال ضائع کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، گویا اس نے اپنے سارے نامہ اعمال ضائع کر دیے۔ علماء کرام میں اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ یہ اللہ کی ان 7 بڑی نافرمانیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق کرتی ہیں، اور اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو جادو کرے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کو دعوت دی، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا، شیاطین سے مدد لی، باوجود یہ کہ اس کو منع کیا گیا تھا یہ کام کرنے سے، لیکن وہ باز نہ آیا، اس نے جادو کیا اور سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص قطعاً جنت میں نہیں جائیں گے، شراب کا عادی اور جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا۔ یہ روایت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن حبان نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی، اور ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیحین میں موجود ہے کہ جس شخص نے کسی کاہن کے قول کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا یا مجھ پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ تو بات واضح ہے اور سامنے ہے کہ جادو کرنے والا گویا شریعت محمدی کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں قطعاً داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر جادوگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہت سے صحابہ شرک سے اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کی مغفرت قطعاً نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ حالت شرک پر مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور کتنی بری چیز ہے وہ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھا، ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھا، یا دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے جادو سیکھا۔ کاش وہ اس کو جان لیتے کہ کتنا بڑا نقصان وہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی جو آپ کے سامنے میں پڑھنے جا رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر ہوتا، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اگر یہ لوگ جان لیتے یعنی یہودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی یہودیت سے، جادو سے، ہر اس چیز سے جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے پر انہیں برانیختہ کرتی ہے، اس سے توبہ کرتے تو اللہ کے ہاں بہترین اجر پاتے، یعنی انہوں نے جو اللہ کی جانب سے اجر حاصل ہونا تھا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش وہ یہ جان لیتے اور اس بات کو یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے کتنا بڑا خسارے کا سودا کیا۔ تو جادو کے سلسلے کے اندر جو آپ کے سامنے روایات پیش کی گئیں یہ واضح اس بات پر دلیل ہیں کہ جادو کرنے والا قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوگا، گویا اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور جادو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی مزید شدید وعیدات منقول ہیں، جن میں سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ عرض کیا گیا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور کسی کو قتل کرنا جس کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہو، یتیم کا مال کھانا، سود خوری کرنا، جنگ والے دن بھاگ جانا،
پاک دامن مومن اور انجان عورتوں پر غلط الزام لگانا۔ تو گویا یہ جادو ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں بھی شامل ہے، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر نافرمانی کے عمل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔